عنوان ہے روزہ کی فضیلت۔ رمضان شریف کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہینے کا 12 نام رکھا، یعنی مہینے کو 12 حصے میں تقسیم کیا۔ ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں صرف اور صرف کسی مہینے کا نام اگر ملتا ہے تو وہ ہے رمضان شریف کا مہینہ، اور اسی رمضان شریف ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا۔ رمضان کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ رمضان شریف میں حضرت جبریل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تاکہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنائیں اور حضور آقا علیہ السلام سے وہ خود قرآن سنیں۔ لوگوں کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے تو لوگ چاہیں گے کہ پورا سال رمضان ہو۔ آپ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگے ہے وہ غلقت ابواب و جہنما، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جنت کے دروازے کھول کیوں دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیوں کیے جاتے ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ فتویٰ رضویہ شریف جلد 4 کتاب الجنائز میں بات لکھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ایک کافر بھی مرتا ہے، کون مرتا ہے، تو رمضان بھر اس کافر پر عذاب کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک کافر پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہوتی ہے کہ رمضان بھر اسے عذاب نہیں دیا جاتا ہے تو ایک عام مسلمان پر کتنا بڑا اس کا کرم ہوگا۔ پھر اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں وہ مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں انتقال کرتا ہے تو اس پر اللہ کا انعام و اکرام کتنا بلند ہوتا ہوگا۔ کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف میں مرنے والا مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ اگر صاحب ایمان ہے، صاحب اسلام ہے، مومن ہے، تو قیامت تک قبر میں نہ اسے عذاب دیا جائے گا اور نہ وہ کسی بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اس کے معاملات قیامت تک پینڈنگ رہیں گے۔ اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس سے پوچھ گچھ کرے، اس سے حساب و کتاب کرے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں بغیر حساب کے بھی اسے جنت میں جگہ دے دے، یہ اس کی مرضی پر ہے۔ ہاں اتنی بات کنفرم ہے کہ بندہ مومن جب رمضان شریف میں یا جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے، چاہے وہ شب جمعہ ہو
چاہے روزے جمعہ ہو، اس بندہ مومن سے نہ کچھ عذاب کا معاملہ ہوتا ہے اور نہ دیگر قبر کی ہولناکیاں والا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب حدیث میں ہے غلقت ابواب و جہنما، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر رمضان شریف میں گرمی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جب سانس لیتا ہے تو سردی بڑھتی ہے، اور جہنم جب سانس چھوڑتا ہے تو گرمی بڑھتی ہے۔ تو جب جہنم کا دروازہ بند ہی کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان شریف میں انسان کو گرمی کیوں لگتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو حدیث پاک میں ہے، غلقت ابواب و جہنما، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جانے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اب وہ تمام لوگ جو قبر میں ہیں، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو، جو مر چکے ہیں، رمضان شریف کے مہینے میں کسی بھی گنہگار کو، چاہے مسلمان ہو کہ کافر ہو، اس پر جہنم کی گرمی نہیں پہنچتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں کتنا مہربان ہوتا ہے بندے پر، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ وہ مشرکین جن کے بارے میں، وہ کفار جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا وعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب جہنم کافروں کے لیے بنایا گیا ہے اور کافروں کو ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا ہے اور اس کا عذاب چکھنا بھی ہے، پھر بھی دیکھو اللہ رمضان شریف میں کتنا کرم فرماتا ہے۔ یہ کافر جو اس کا مغضوب بندہ ہے، اس پر بھی وہ کرم کرتا ہے اور اس پر بھی جہنم کی گرمی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اے روزے دار مسلمانوں، تم اپنا کمال اور اللہ کا تم پر کتنا احسان، اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ اس نے تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق سے نوازا ہے۔ آپ روزہ رکھیں، روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے آپ نے سنا بھی ہوگا، جاپان کے غالباً ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے کینسر کی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اب غور کریں، ماہر ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو چاہیے مہینے میں کم از کم 3 دن بھوکا رہیں۔ کتنا دن؟ 3 دن بھوکا رہیں۔ 3 دن جب انسان مہینے میں بھوکا رہے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جسم کی بہت سی بیماریوں سے وہ بچ جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی فرمایا کہ ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو تم نفل کے طور پر ہی سے ہی تم روزہ رکھو۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جن باتوں کو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وہ ساری باتیں صادق ہو رہی ہیں۔ آج تو لوگ ریسرچ کر کے بتاتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان پہ خدا بولتا تھا، مصطفیٰ سیدھے بندوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں حدیث کی کتابوں میں
کہ قیامت کا منظر بڑا بھیانک اور پرخطر منظر ہوگا۔ قیامت کا تو یہ عالم اور حال ہوگا کہ زمین پگھل کر تانبے کی طرح بہہ رہی ہوگی، آسمان سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گنہگار لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، لوگ شفیع کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتے ہوں گے، لیکن اس پرخطر بھیانک منظر اور ماحول میں بھی ایک جماعت ایسی ہوگی جن کو نہ قیامت کی گرمی لگے گی نہ ان کے ساتھ کچھ دقت کا معاملہ ہوگا۔ وہ صرف اور صرف کون ہیں؟ وہ صرف اور صرف روزے دار حضرات ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، بے شک جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا بابن یسمى ریان، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے سے صرف اسی بندے کو داخل فرمائے گا جس نے رمضان شریف کی پیاس برداشت کر کے روزہ رکھا۔ محدثین کرام نے فرمایا آخر وجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو اس دروازے سے داخل فرمائے گا؟ تو خود محدثین اس سلسلے میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر روزے دار سے اللہ فرمائے گا کہ اے روزے دار بندو، تم نے میری محبت میں بھوک اور پیاس برداشت کی، لہٰذا آج قیامت کا منظر ہے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہے، سارے روزے داروں مومنوں تم باب الریان کے سامنے آ جاؤ۔ تو سارے روزے دار باب الریان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، جنت باب الریان کھل جائے گا، جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور یہ لوگ آرام سے وہاں قیام کریں گے۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ میدان محشر میں ہمیں بھی باب الریان میں جگہ ملے گی اور ہمیں وہاں بیٹھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ روزہ رکھنے سے پہلے آپ 2 چیزوں کا خاص کر کے خیال رکھیں، اگر 2 چیز آپ میں نہیں ہوگی تو پھر آپ کا روزہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس انسان نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، جس کی نیت سے؟ ثواب کی نیت سے، مخلص ہو کر خلوص دل سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھا، اس سے 2 بات معلوم ہوئی، جس کا ایمان نہیں ہے اور اس نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ اسے کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کفار اور حنادق لوگ وہ بھی اپنے طور سے روزہ رکھتے ہیں، ان کے بھی مذہبی روزہ ہوتا ہے، تو اب ان کا روزہ انہیں کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے کیونکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ایسے ہی وہابیہ دیابنا جو حد کفر کو پہنچ چکے ہیں، ان کا روزہ بھی انہیں کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ وہ احتساباً،
اور جس نے خلوص نیت سے روزہ رکھا اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا۔ اب اس کا دو مطلب ہے، ایک آدمی نے خلوص سے روزہ نہیں رکھا، ریاکاری کے طور پہ روزہ رکھا، دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، یا مان لیجئے وہ کہیں جا رہے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، گھر پہ تو روزہ نہیں رکھا، وہ اس نیت سے اس دن روزہ رکھ لیا کہ ہم وہاں جائیں گے اور کھانا مانگیں گے تو کیا کہیں گے، چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اب اس نیت سے اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس کو بھی روزہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے بھی اس کا کچھ گناہ مٹنے اور معاف ہونے والا نہیں ہے۔ یوں ہی مان لیجئے کسی کو ڈاکٹر نے کہا کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، تم اتنا دن کھانا پینا چھوڑ دو تو تمہاری طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ تو اس نے سوچا جب کھانا پینا چھوڑنا ہے تو چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، میری طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ تو اس کا روزہ بھی اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہاں ثواب کی نیت سے روزہ نہیں رکھا، علاج کی نیت سے روزہ رکھا، دوا کی نیت سے روزہ رکھا۔ ہاں اگر ایک آدمی یہ نیت کر لیا کہ مجھے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ ثواب بھی پالے گا اور اس کا علاج کا کام بھی ہو جائے گا۔ بس آپ اگر روزہ رکھیں تو علاج کی نیت نہ کریں، ثواب کی آپ نیت بنا لیں تو دونوں کام آپ کا ہو جائے گا۔ یہ وہ مسئلے تھے، یہ وہ حدیثیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الی 700، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ، ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 تک ہے۔ کتنے تک ہے؟ یعنی ایک آدمی نے اگر 1 روپیہ صدقہ کیا، اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے 1 روپیے کے بدلے میں 10 روپیہ کا ثواب دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 روپیے کے بدلے میں 700 روپیہ کا ثواب عطا فرمائے۔ مانے اگر ایک نیکی آپ نے کی تو اس ایک نیکی کے بدلے میں آپ کو 10 سے لے کے 700 تک کا ثواب ملے گا۔ لیکن روزے کی جہاں تک بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لیکن الا الصوم، مگر روزہ فإنہ لی، لیکن روزہ کی جہاں تک بات ہے اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، اور کتنا عطا کروں گا وہ میں جانتا ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ یہ روزے کی وہ احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب چند مسائل بھی آپ سن لیں۔ روزہ رکھ کر آپ آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، سر پہ تیل لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں میں سرما بھی لگانا آپ کے لیے جائز ہوگا، لیکن روزہ رکھ کر کان میں آپ تیل نہیں ڈال سکتے ہیں۔ کیا نہیں ڈال سکتے ہیں؟ مانے دن کے وقت، مانے جب سے روزہ شروع ہے تب سے لے کے جب تک روزہ ختم نہیں، یعنی مغرب تک آپ کان میں تیل نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ روزہ رکھ کے کان میں تیل ڈالیں گے تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ یوں ہی آپ نے روزہ رکھا، اور عام طور سے یہ غلطی ہر آدمی کرتا ہے، وضو بنانے کے لیے جاتے ہیں اور خوب زور سے غرغرہ کرتے ہیں کیا نہیں؟ یہ سوچ کے کہ حلق تک ٹھنڈک پہنچ جائے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے زور سے غرغرہ کیا طاقت لگا کر، اور ایسی صورت میں پانی کا 1-2 قطرہ آپ کے حلق سے نیچے اتر گئے، 1-2 قطرے اتر گئے حلق سے نیچے، تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا، یعنی آپ کا روزہ
ٹوٹنے کے قریب ہوگا، ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے میں پھر آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ وہ ایک مسئلہ۔ اس لیے آپ جب بھی وضو کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں، آپ گرگرا نہ کریں، صرف ایسی ہلکے سے منہ میں پانی دے کے جو ہے آپ کلی کر کے ڈال دیں، اور گرگرا کریں تو ہلکا سے گرگرا کریں، وہ گھڑ گھڑ والی آواز نکال کے گرگرا نہ کریں، یہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ یوں ہی ایک آدمی روزہ رکھا ہے اور وہ پاخانہ کے وقت بہت ہی مبالغہ کے ساتھ وہ پانی لے رہا ہے، یہاں تک کہ پاخانہ کے راستے سے کچھ پانی اندر چلا گیا، تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں روزہ دار جب روزے کی حالت میں پاخانہ کے لیے جائیں، پانی لینے کے وقت وہ سانس نہ لیں تو بہتر ہے، اور اگر لیں تو پانی اس ڈھنگ سے لیں کہ پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، روزہ رکھ کر اگر آپ نے انجیکشن لیا ہے یا آپ کو سلائن لگ گئی ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ روزے کی حالت میں سلائن اور انجیکشن کا لینا یہ مکروہ ہے، آپ چاہیں تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ یوں ہی کسی نے روزہ رکھا، رکھنے کے بعد مان لیجئے پیٹ گرم ہو گیا یا کوئی دقت ہو گئی تو اسے خود بخود الٹی آ گئی۔ ایک ہوتا ہے انگلی گھسا کر الٹی کرنا، اور ایک ہوتا ہے خود سے الٹی کا ہو جانا۔ اگر الٹی خود سے ہو گئی آپ کو تو چاہے ایک بالٹی کیوں نہ ہو تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آپ نے انگلی گھسا کر آپ نے کچھ کھانا باہر نکالا، پھر ایک دو بھات یا چاول یا کچھ بھی اندر چلا گیا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کو آپ خیال رکھیں کہ آپ خود سے الٹی نہ کریں، خود سے اپنے سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کو، وہ روزہ رکھ کر ہر 2 منٹ میں جا کے باہر تھوک پھینک کے آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوک اندر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر وہ چلے جائے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ منہ کے اندر آپ کا جتنا تھوک آئے آپ اس کو نگل سکتے ہیں، اندر لے جا سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ تھوک کو ایک ساتھ جمع کر کے منہ بھر کے اس کو پھر نگل لینا یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مانے باہر سے کوئی چیز اندر جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، اندر کی چیز اندر چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، خیال رکھیں۔ ایسے ہی روزہ رکھ کر گالی دینے سے، غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھ کر گالی گلوج، غیبت، بہتان، افطرا، ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، تاکہ آپ کا روزہ جو ہو وہ کامل روزہ ہو، آپ کا روزہ جو ہے وہ تام روزہ ہو، اور روزہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ آخری بات، اگر ایک آدمی رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھا، اس کے بدلے میں پوری زندگی اگر وہ قضا رکھتا ہے تو اسے وہ فضیلت، وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے جو فضیلت اور ثواب اس رمضان میں روزہ رکھنے میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان شریف کا روزہ بلا وجہ چھوڑنے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ ہاں، اگر ایک آدمی بہت سخت بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ تم اگر روزہ رکھو گے تو یہ تمہاری بیماری بڑھ سکتی ہے، وہ ڈاکٹر اگر واقعی ماہر، تجربہ کار، متقی، پرہیزگار ہے تو اس کی بات پر آپ عمل کر کے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر جب آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی تو پھر آپ اس روزے کی قضا کر سکتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے اتنی آپ کی اجازت ہے۔ ایسے ہی وہ عورتیں جن کی گود میں چھوٹے بچے یا بچیاں ہیں اور وہ بچے اور بچیاں دودھ پیتے ہیں،
تو دودھ پلانے کی صورت میں اگر وہ عورت روزہ رکھتی ہے پھر کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے لیے طبیعت خراب اور زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو بھی اسلام کہتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، پھر جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے یا بڑا ہو جائے اس کے بعد وہ قضا رکھ لیں۔ یہ اہم باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ دی۔ یوں ہی وہ عورت جس کا شوہر بہت زیادہ جلاد ہو اس معنی کر کے کہ سالن میں اگر نمک کم ہو جائے تو پٹائی کر دیتا ہو، یا تھوڑا ڈھنگ سے نہ بنا ہو تو گھر میں فتنہ کر دیتا ہو، تو یہاں اسلام اس بات کی اس عورت کو اجازت دیتا ہے بربنائے ضرورت وہ سالن کو چکھ سکتی ہے، معنی منہ میں رکھ سکتی ہے، اندر نہیں لے جا سکتی ہے، اس سے وہ ذائقہ کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ صحیح سے سالن بنا ہے کہ نہیں بنا ہے۔ ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام امن و امان اور شانتی چاہتا ہے اور سب کی بھلائی چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔